اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ باجماعت نماز پڑھنے کی بے انتہا فضیلت ہے۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ پروردگار اپنے ذمے خاص طور پہ لے لیتا ہے کہ اب ملائکہ آپ ان کی جماعت کا اجر و ثواب نہ لکھیں کہ ان کی جماعت کا ثواب کتنا ہے، اس کی جماعت کا ثواب میں جانوں اور یہ نماز پڑھنے والے جانیں۔ با جماعت نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ روایات میں ملتا ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بندہ خدا کا وضو درست ہوتا ہے، کوئی رکوع کامل کر لیتا ہے، کوئی قرات بہتر کر لیتا ہے، کوئی سجدہ کامل کر لیتا ہے، کوئی تسبیحات جو ہے بہترین طریقے سے ادا کر لیتا ہے۔ ایک ایک چیز بھی اگر کسی فرد کی جماعت میں ٹھیک ہوتی ہے تو پروردگار کل جماعت کو مکمل صحیح نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مگر اس کے با جماعت نماز کے چند مکروہات ہیں جس کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ ہم اندھا نہ کریں۔ اگر ہمارے سامنے ویسا مسئلہ پیش آ جائے تو اس پر توجہ دیں کہ یہ مکروہ کام ہم ادا نہ کریں۔ وہ کون سے مکروہات ہیں؟ پہلا مکروہ یہ شمار کیا جاتا ہے کہ اگر جماعت کی صفوں میں جگہ موجود ہو تو ان جگہوں کو پر کرنے کے علاوہ علیحدہ بندہ کھڑا ہو کے نماز شروع کر لے تو اس کا نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے مقتدی جو تسبیحات مقتدی نے پڑھنی ہے، ذکر جو مقتدی نے کرنا ہے، وہ اتنی آواز اپنی بلند رکھے کہ پیش نماز جو ہے، جو نماز کی جماعت کرا رہا ہے، اس کے کانوں تک وہ صدا پہنچ جائے تو مقتدی کا اتنی صدا میں تسبیحات اور ذکر اذکار کا پڑھنا یہ بھی جماعت کے لحاظ سے مکروہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسافر کی نماز، جو ایسا مسافر جو ظہر عصر اور مغرب عشاء کی نماز جو قصر پڑھنا چاہے، جس پہ بھی قصر ہو، وہ ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھے کہ جس کی نماز مکمل ہے تو اس بندے کا ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جس پیش نماز کی یا ایسا بندہ کہ جس کی ظہر عصر اور مغرب عشاء مکمل نماز ہے، وہ ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھے کہ جو مسافر ہے، جس کی نمازیں قصر ہیں، تو اس بندے کا بھی پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ مکروہات، واجبات اور تمام طریقے جو نماز کے ہیں ان پر توجہ دینا، غور کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنانا، یہ ہر ایک مومن پر لازم اور ضروری ہے۔ اور پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں دین محمد اور محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم